اس خطبے کا جو اہم موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے شہادت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ ایک دل کو چھونے والا اور دل کو مغموم کرنے والا واقعہ، جس واقعے کو دیکھ کر، سن کر اور سمجھ کر اہل مدینہ اتنے پریشانی کے عالم میں تھے کہ کہا جاتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ اہل مدینہ پر اس سے پہلے اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی تھی۔ وہ واقعہ اور اس سے جو ملی ہوئی کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، لہذا ہر جملے پر آپ غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دو باتیں سب سے پہلے سمجھیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، جن سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبے میں پہلی حدیث بیان کی جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو رازدار رسول کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کچھ راز کی باتیں ان کو بتائی تھیں جو دیگر کسی بھی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا۔ یہ رازدار رسول ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے، یہ خود کہا کرتے تھے کہ تمام صحابہ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے، نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میرا معاملہ ان کے خلاف تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں، برائی کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو چند منافقین کا نام بتایا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جیسا کہ دوسرا مسئلہ اس کے اندر بیان کیا جائے گا، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ٹھیک ہے مت بتاؤ، مفہوم مت بتاؤ، لیکن صرف اتنا بتا دو اے حذیفہ، صرف اتنا بتا دو کہ ان ناموں کے اندر، اس لسٹ کے اندر، ان منافقین کے ناموں کے اندر میرا یعنی عمر کا نام ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر! یعنی اتنا جلیل القدر، اتنے بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں نام ذکر کیا کہ یہ نام لے کر جنتی قرار دیا، اور ان میں 2 نمبر پر جو نام آتا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق ان کے بعد ان کا نام آتا ہے جنتی ہیں، لیکن پھر بھی جنتی کنفرم معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر ڈر ان کے اندر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اتنا ڈر تھا، جہنم کے عذاب کا اتنا ڈر تھا کہ وہ صرف یہ پوچھا کرتے تھے اے حذیفہ بتاؤ، صرف اتنا بتا دو، مت بتاؤ پوری بات، لیکن اتنا بتا دو کم سے کم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی لسٹ آپ کو بتائی ہے، جو نام کا تذکرہ، جن ناموں کا تذکرہ کیا ہے، صرف یہ بتا دو کہ میرا نام اس میں ہے یا نہیں ہے، یہ بتا دو۔ عمر بن خطاب ایک ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، ایسے جہادیدہ انسان ہیں جن کے بارے میں میں کہوں گا حضرت ابو بکر صدیق ان کے بعد پڑھنے کے بعد اگر کسی صحابی کے بارے میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور جاننا ضروری ہوتا ہے تو عمر بن خطاب ان کے بارے میں ضرور پڑھا جائے۔ عمر بن خطاب ان کے جہادیدہ ایک ایسے انسان تھے، کہتے ہیں جب تک یہ زندہ تھے کوئی بھی فتنہ چاہے دور کا ہو یا نزدیک کا ہو، مدینے کا ہو یا ہزاروں کلومیٹر دور شام کا ہو، فلسطین کا ہو یا عراق کا ہو، کیسر و کسرا کا ہو، کہیں بھی ان کے رہتے ہوئے فتنے نے سر نہیں اٹھایا، فتنے نے سر نہیں اٹھایا کبھی۔ یہ عمر بن خطاب کی جلالت تھی، ان کی دور اندیشی تھی، عمر بن خطاب کی جہاں دیدگی تھی یہ۔ اب آئیے اس کے بعد شروع کرتے ہیں عمر بن خطاب ان کے تعلق سے۔ فتنہ کب شروع ہوگا؟ حضرت ابو وائل شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حذیفہ فتنے کے بارے میں بتاؤ، یا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو فتنے کے بارے میں بتا سکے؟ حضرت حذیفہ بتانے لگے، کیونکہ ان کے معاملے میں ابھی بتایا شروعات میں کہ حضرت حذیفہ کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ تمام صحابہ خیر کے بارے میں تذکرہ کرتے تھے، بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حضرت حذیفہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شر کے بارے میں پوچھتے تھے، برائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور اسی طرح سے فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا تاکہ میں فتنے سے بچ سکوں،
میں شر سے بچ سکوں, میں ان تمام چیزوں میں ملوث ہونے سے بچ سکوں. عمر بن خطاب نے پوچھا کہ بتاؤ فتنے کے بارے میں کون جانتا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں, اور میں کہتا ہوں فتنہ اہل و عیال ہے, فتنہ مال ہے, فتنہ پڑوسی ہے, یہ 3 فتنے ہیں, اور ان میں اگر کفارہ ادا کرنا ہے تو آپ نماز پڑھیں, آپ صدقہ دیں, اور آپ بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں. کہا نہیں ہے حذیفہ, اے حذیفہ میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, میں تو اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو فتنہ سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا آئے گا, ٹھاٹھے مارتے ہوئے آئے گا. کہا اے امیر المومنین, اس کے بارے میں آپ کو ڈرنے کی وجہ نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے درمیان اور فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے, بند دروازہ ہے. تو انہوں نے پوچھا بتاؤ جو بند دروازہ ہے فتنے کے درمیان اور میرے درمیان جو بند دروازہ ہے, بتاؤ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ بہت اہم سوال تھا یہ, سوال سمجھیے. کہا توڑا جائے گا دروازہ یا کھولا جائے گا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین اس دروازے کو توڑا جائے گا. ان کی جہاں آپ غور کریں, فوراً کہا کہ اگر دروازہ توڑا جائے گا تو کبھی بھی فتنہ ختم نہیں ہوگا, کیونکہ دروازہ توڑ دیا گیا. اگر کھولا جاتا تو بن کیا سکتا تھا, دروازہ توڑ دیا گیا. اب معاملہ یہ تھا, کون پوچھے کہ عمر بن خطاب ہم جانتے ہیں. تابعی نے کہا اے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ بتائیں کیا عمر بن خطاب ان کو معلوم تھا دروازہ کیا ہے, کون ہے دروازہ؟ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں, کہتے ہیں جس طرح کل سے پہلے رات آئے گی, یہ کنفرم ہے, سنیچر سے پہلے رات پہلے آئے گی, سنیچر کے دن سے پہلے رات پہلے آئے گی, تو کل سے پہلے رات پہلے آئے گی. جیسے کنفرم ہے ہر شخص جانتا ہے, ایسے ہی عمر بن خطاب انہوں بھی جانتے ہیں کون ہے دروازہ. دروازہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم پوچھ سکیں, تو امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. کہا اے امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ جاؤ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ دروازہ ہے کون, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, دروازہ ہے کون؟ امام مسروق رحمۃ اللہ گئے اور کہا پوچھا اے حذیفہ رضی اللہ عنہ بتاؤ دروازہ ہے کون؟ کہا وہ دروازہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. اللہ اکبر. جب تک موجود تھے, اب اس کی وضاحت تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. دروازہ توڑا جائے گا, دروازہ کھولا نہیں جائے گا. جب تک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی تب تک فتنوں نے سر نہیں اٹھایا. کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ عمر بن خطاب ان کے سامنے بول سکے. وہ ہاں اگر جائز بات ہے تو وہ سنتے تھے, اگر جائز بات ہے سنتے تھے, لیکن فتنے حدیث کے خلاف, قرآن کے خلاف, شریعت کے خلاف, اسلام کے خلاف کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جس راستے سے عمر خطاب گزرتے تھے اس راستے سے شیطان بازو ہو جایا کرتا تھا, شیطان بھاگ جایا کرتا تھا, وہ راستہ ہی تبدیل کر دیتا تھا, راستہ ہی تبدیل کرتا تھا. یہ عمر بن خطاب کی جلالت تھی. کہا وہ دروازہ توڑا جائے گا. عمر بن خطاب نے کہا واقعی اگر توڑا جائے گا تو فتنہ رکے گا نہیں. اور ظاہر سی بات ہے عمر بن خطاب اور ان کی شہادت کے بعد, عمر بن خطاب ان کی شہادت کے بعد آج تک فتنہ در فتنہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اب آپ سوچیں, اس میں غور کریں, کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ دروازہ ہیں تو کیا یہ لطیف اشارہ نہیں ملتا ہے کہ اس میں آپ کی شہادت کا اشارہ ملتا ہے؟ ملتا ہے. آپ غور کریں, صرف دروازہ توڑا جائے گا, اس میں ہلکا لطیف اشارہ ملتا ہے کہ عمر بن خطاب ان کو شہید کر دیا جائے گا, شہید کا توڑا جائے گا یعنی شہید کر دیا جائے گا. اسی طرح سے ایک اشارہ تو یہ ہو گیا. دوسری بات ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ میں شہید ہوں گا, یقین تھا میں شہید ہوں گا. ایک تو انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا, اور ایک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے. مدینے سے چند کلومیٹر دور احد پہاڑ پر چڑھے. کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی چڑھے, ان کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی چڑھے, ان کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی چڑھے. اتنے میں پہاڑ لرزنے لگ گیا, زلزلہ آ گیا, اس میں لرزہ طاری ہو گیا پہاڑ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر, اپنا لات اس مارا, پیر مارا, پہاڑ پہ پیر مارا اور کہا اسکن احد فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. اے احد سکونت پذیر ہو جا, اے احد ساکن ہو جا,
لرزہ طاری ہے تیرے اندر، سکون اختیار کر، تیرے اوپر صرف ایک نبی ہیں، تیرے اوپر ایک صدیق ہیں، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ اب اس میں آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کے بارے میں اگر میں پوچھوں تو ہر بچہ جانتا صدیق کون؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پہلے خلیفہ۔ 2 شہید اب کون تھے وہاں پر؟ ایک تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور دوسرے تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، 2 شہید۔ تو اس بات کا یقین تھا کہ شہید ہوں گے۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد خطبہ دیا، یعنی رات میں ہو سکتا خواب دیکھے ہوں اور صبح خطبہ دیا۔ خطبے میں فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے مجھے ایک مرغے نے کاٹ لیا ہے، 2 یا 3 چونچ مجھے مارا ہے مرغے نے۔ کہتے ہیں کہ ابھی 2 یا 3 دن ہی ہوا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ یقینی بات تھی۔ 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تو یقین تھا اور ایک لطیف اشارہ مل رہا تھا۔ 2 چیزیں دھیان دیجیے گا تھوڑا سا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے وہ شہادت کی دعا بھی کرتے تھے، اور دعا بھی عجیب تھی۔ اللہ اکبر، اس دعا کو سن کر اور اس دعا کو دیکھ کر پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس دعا کو سننے کے بعد آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ واقعی ہمارا بھروسہ کمزور ہے، ہمارا اعتماد کمزور ہے، ہمارا توکل کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ مانگ کر تو دیکھو، بس یہ ہے کہ آپ کا مانگا ہوا جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں، جائز ہونا چاہیے۔ اب وہ دعا سنیے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، کہتے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے دعا کی، دعا بھی عجیب، غور کیجیے گا تھوڑا سا، دعا بھی عجیب۔ دعا کی انہوں نے، کہا اللہم ارزقنی شہادتن، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا کی صحیح حدیث میں۔ کیا دعا کی؟ کہا اے اللہ مجھے شہادت نصیب عطا فرما، مجھے شہید کی روزی عطا فرما، اور کہا فی سبیلک، تیرے راستے میں شہادت، اور کیا کر، وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری موت تیرے نبی کے شہر کے اندر ہو، مدینے کے اندر میری موت ہو، اور تیرے راستے میں میری موت ہو۔ اللہ اکبر، یہ دعا تھی۔ اور مجھے لگتا ہے شاید ہو سکتا آپ میں سے کوئی سمجھ نہ پایا ہو تو میں سمجھاتا ہوں۔ مدینہ امن و امان کی جگہ تھی، مدینے کے اندر پورے کے پورے مسلمان تھے، کوئی غیر مسلم ایسے لمبی تعداد میں موجود نہیں تھے کہ وہاں کوئی جنگ ہو رہی ہے، بلکہ مدینہ نہیں پورے عرب پر قبضہ ہو چکا تھا، اور عرب ہی نہیں، عرب کے باہر ملک شام میں لڑائیاں چل رہی تھیں، کیسر و کسریٰ پر لڑائیاں چل رہی تھیں، اور اس کے علاوہ لڑنے والے عمر بن خطاب کے زمانے کے اندر حضرت خالد بن ولید بھی تھے، مثنہ بن حارثہ بھی تھے، سعد بن وقاص بھی تھے، اور اسی طرح سے اور دیگر صحابہ جو جرنیل صحابہ ہیں یہ لڑ رہے تھے۔ کہنے کی بات یہ ہے، دعا دیکھیے، دعا عجیب نہیں لگ رہی آپ کو؟ اگر آپ کو عجیب نہیں لگ رہی تو عجیب لگنے دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امن و امان کی جگہ پر رہ کر، مدینے کے اندر رہ کر، ایک تو اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے، دوسری موت ہو تو مدینے کے اندر موت ہو، ایسے کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو بالکل آپ کا ذہن بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، کیونکہ سوال کرنے والی ان کی خود کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں، جو ام المؤمنین ہیں، زوجہ رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی، وہ سوال کرتی ہیں کہ اے ابا جان وعنا ذالک، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہوگا کہ آپ مدینے کے اندر ہو اور مانگ رہے ہو کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اور آپ مدینے کے اندر ہو شہادت مانگ بھی رہے ہو تو کہتے ہو مدینے میں وفات میری ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے کے کام کے لائق ہے۔ وہ جواب سنیے اور اللہ پر اعتماد و بھروسہ اور توکل بڑھائیے، اپنا بڑھائیے۔ انہوں نے جواب دیا، کہا ان اللہ یاتی بامرہ انا شاء، بے شک اللہ اپنے حکم کو لائے گا، انا شاء، جہاں سے وہ چاہے گا۔ اللہ اکبر، اپنا حکم لائے گا۔ میں دعا کر رہا ہوں، دعا کرنے کا اختیار میرا، قبولیت کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ادعونی استجب لکم، اللہ نے کہہ دیا، اعتماد کرو، بھروسہ کرو، کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ، کون سا ایسا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ہوتا؟ کہیں سے بھی اولاد مت مانگو، کہیں سے روزیاں مت مانگو، مانگو تو صرف اللہ سے۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو کہیں ایرے غیر نٹھو خیرے جمن شبرا کے پاس مت جایا کرو، یہ سب چلر لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، ان کچھ نہیں دے سکتے۔
گارنٹی کے ساتھ، کیونکہ اللہ خود کہتا، حکم دیتا، ادعونی، پکارو تو صرف مجھے ہی پکارو، بس دعا کرو تو صرف مجھ سے ہی دعا کرو۔ دعا کی انہوں نے، اعتماد دیکھیے، بھروسہ دیکھیے، توکل دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ کہا اے بیٹی تم کہتی ہو کیسے ہوگا، میں کہتا ہوں اللہ اپنے حکم کو لائے گا جہاں سے بھی چاہے گا۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں کیا؟ اللہ نے پورا کیا کہ نہیں؟ اب آئیے دیکھتے ہیں آخری چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، شہادت کیسے ہوئی۔ شہادت کے تعلق سے بھی یاد رکھیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، غور کیجیے گا، جو مجوسی تھا، آگ پرست، زرتشت جسے کہا جاتا ہے، زرتشت مجوسی تھا، غلام تھا، اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے وہ، اور بڑا فنکار تھا، وہ کھاتی بھی تھا، جسے بڑھئی کے بعد کہا جاتا ہے، لکڑی کا کام کرنے والا، کھاتی بھی تھا، وہ رنگ روغن کرنے والا بھی تھا، پینٹر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، نقش و نگار بنانے والا، اور تیسرا حداد تھا، لوہار بھی تھا۔ ہوتا کیا ہے، غلام جتنا زیادہ پڑھا لکھا اور فنکار ہوتا ہے، فن جاننے والا، اتنی ہی زیادہ اس سے پیسہ وصول کیا آتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ نے اتنے فنکار آدمی سے کہا کہ صرف روزانہ 4 درہم مجھے دیا کرو، بس اوپر کا جتنا کماؤ تمہارا ہو، مفہوم بتا رہا ہوں میں۔ کہا کتنا؟ 4 درہم بس۔ اور ہم سب جانتے ہیں درہم اور دینار چلتا، دینار نہیں مانگا تھا، دینار سونے کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا تھا، سونا نہیں مانگا تھا، بہت زیادہ نہیں مانگا تھا، تم زیادہ فن جانتے ہو، زیادہ کام جانتے ہو، صرف 4 درہم دیتے رہنا، چاندی کا سکہ 4 درہم دیتے رہنا روزانہ۔ لیکن اس کو تھوڑا ہوشیار تھا، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو زیادہ چالاک سمجھتا تھا، اس کو زیادہ لگا۔ عمر بن خطاب ان کے پاس آیا، اور وہ ایک کام اور بھی کرتا تھا، دانے وغیرہ پیسنے کے لیے، چاہے گیہوں کا دانہ ہو یا دوسرے دانے ہو، اس کو پیسنے کے لیے چکی بنایا کرتا تھا۔ ایک علم اس کے پاس یہ بھی تھا۔ وہ آیا اور کہا اے عمر امیر المومنین، مغیرہ بن شعبہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اسی کی طرح کی بات کہا، اور 4 درہم ہم سے لیتے ہیں۔ عمر بن خطاب ان کو معلوم تھا کہ بھئی یہ زیادہ فن جانتا ہے، زیادہ کام جانتا ہے، لیکن 4 درہم کوئی زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہارا مالک ہے، وہ تمہارے مالک ہے، تھوڑا عزت کرو، اللہ سے ڈرو، یہ ساری چیز سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد اس کے دل میں وہ بات لگ گئی، کہا نہیں، ہم اس سے خوش نہیں ہیں، آپ نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، جبکہ بالکل عدل اور انصاف کی بات تھی۔ زیادہ کام جانتے ہو نا، تو بھائی زیادہ پیسہ تم کو دینا پڑے گا، پڑھا لکھا نہیں ہے، فن نہیں جانتا ہے، کام نہیں جانتا ہے زیادہ، تو اس کو مزدوری کے حساب سے اس کا لیا جائے گا، یہ چیز ہے۔ تو عمر بن خطاب نے سمجھایا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ تم چکی بناتے ہو جو ہواؤں سے چلتی ہے، ہواؤں سے چلتی ہے، اور آج بھی بہت سارے ایسے پنکھے ہیں جو ہواؤں سے چلتے ہیں، ان سے بجلیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا ہوا کی، کہ جس کے ذریعے سے اور جس کے ہونے کے بعد پوری دنیا میں سارے لوگ آپ کا چرچا کریں گے۔ اس کے اندر ہلکا سا اشارہ تھا کہ میں آپ کو مار دوں گا۔ حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور کیجیے گا، کہتے ہیں کہ جس دن یا جس رات اور جس صبح کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، میں نماز فجر کے اندر موجود تھا۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ آپ دھیان دیجیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امام تھے، ان کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس تھے، اور ان کے پیچھے جسٹ میں تھا۔ عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اور میرے درمیان صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہی تھے، بس پڑھے لکھے تھے، تو امام کے پاس جو جسٹ پیچھے ہوتا ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، کبھی امام کو کچھ ضرورت ہو جائے یا کوئی بیماری ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، تو وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھا سکے۔ یہ ضرور آپ یاد رکھیے، یہ ضروری نہیں کہ اذان دیا تو وہ سامنے کھڑا ہوگا، نہیں، اذان دیا تو وہ سامنے کھڑا ہوگا تکبیر بولے گا، نہیں، آپ کو نماز بھی پڑھانی آنی چاہیے، یہ چیز ہے۔ دوسری بات، جو خلیفہ ہوا کرتے تھے، جو امیر المومنین ہوا کرتے تھے، نماز بھی وہی پڑھاتے تھے، لہذا دینی اعتبار سے عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے لیے، یا جو بھی عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے لیے، کم سے کم آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ نماز پڑھا سکو، کم سے کم اپنے آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ نماز پڑھا سکو۔ لیکن آج ہم چاہے سیاسی اعتبار سے دیکھیں، ملک کے اعتبار سے، اور چاہے جماعت و جمعیت و تنظیم اس طرح کے معاملے کے اندر دیکھیں، لوگوں کا عہدہ لینا ایک ہوڑ لگا ہوا ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، بس ہمیں چاہیے، اسے چاہیے، ایسا کرنا ویسا کرنا۔ آپ کو کچھ آتا بھی ہے؟ آپ تو قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتے صحیح سے، آپ تو نماز بھی نہیں پڑھا سکتے صحیح سے،
آپ تو مسئلے مسائل بھی نہیں جانتے, آپ دینی اعتبار سے دینی مجلسوں اور دینی تنظیموں کے آپ امیر بننا اور صدر بننا اس کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اس بات کو آپ دھیان دیجیے گا. اچھا, ایک سوال اور ہے کہ عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ دوسری صف میں کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ یہ بھی سوال ہے نا, پہلی صف میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ اس کا بھی جواب مصنف ابی شیبہ کے اندر آج میں پڑھ کے آیا, حدیث صحیح ہے بالکل. کہتے ہیں میں دوسری صف میں اس لیے کھڑا ہوتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت اور روب سے میں ڈرتا تھا. اللہ اکبر, اتنا خطرناک روب و دبدبہ لوگوں کے اندر تھا. تبھی تو کہتے ہیں شیطان بھاگ جاتا تھا اس راستے سے. کیا کہتے تھے؟ ان کی ہیبت, ان کے روب اور دبدبہ کی وجہ سے میں پہلی صف میں کھڑا نہیں ہوتا تھا, میں پیچھے کھڑا ہوتا تھا. اور اس دن بھی پیچھے کھڑے تھے. اچانک کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عادت تھی. کیا عادت تھی؟ لفظ پر غور کیجئے, عادت تھی جب وہ صفوں کے درمیان سے آتے تو صفوں کو درست کرتے. استو, اے لوگو برابر ہو جاؤ, صف ملا لو. اے لوگو برابر ہو جاؤ, صف ملا لو, سب برابر ہو جائے. اور کہتے ہیں جب صف مکمل مل جاتی تھی, دو آدمیوں کے بیچ میں خلا باقی نہیں رہتا تھا, تب آگے بڑھتے تھے اور تکبیر کہتے تھے. تکبیر کہتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ میں نہیں, آپ کسی مسجد میں چلے جاؤ, کیا صفوں کو درستگی کے لیے امام کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے, ایک نہیں دسیوں حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا صفوفکم سووا اور تصووا اور اس طرح کے الفاظ کئی آتے ہیں کہ اے لوگوں اپنی صفوں کو برابر کر لو. اور صفوں کے بیچ میں اگر خالی جگہ بچتی ہے تو وہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے, بکری کے بچے جیسا گھس جاتا ہے اور تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. یہ عمر بن خطاب کی عادت تھی. لہذا ہر امام کی عادت ہونی چاہیے, کہ کم سے کم وہ لوگوں کی صفوں کو درست کرے. ایک آدمی 2 فٹ دور کھڑا ہے, ایک آدمی آدھا فٹ جو ہے پیچھے کھڑا ہے, ایک آدھا فٹ آگے کھڑا ہے, جیسے تیسے صف لگا دیا. امام صاحب آگے جو دیکھے تو اس کے بعد پھر واپس پلٹ کر نہیں دیکھے, بات رہ جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہلی رکعت میں, فجر کے ٹائم پہلی رکعت میں سورہ یوسف کے برابر اور سورہ نحل کے برابر آیت کریمہ پڑھتے تھے. اتنی لمبی آیت کریمہ, اور اس جیسی جو ہے صورتیں پڑھتے تھے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں, لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں. یہ ہوا کرتا تھا. کہتے ہیں اس دن بھی آپ تکبیر تحریمہ کہے. جس دن کا معاملہ ہے آپ نے تکبیر تحریمہ کہی, تکبیر تحریمہ کہتے ہی آپ کی آواز آئی کہ مجھ پر کسی نے قاتلانہ حملہ کر دیا یا مجھے کتے نے کاٹ لیا. اندھیرا ہے, فجر کا ٹائم ہے, اندھیرا ہے. کہا میں سمجھ نہیں پائے, وہ کہا مجھے پر قاتلانہ حملہ ہو گیا یا مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا, کہیں بیٹھا رہا ہو کاٹ لیا, اس طرح کا معاملہ. کہتے ہیں اس کے بعد کہ دراصل ایک مجوسی غلام جو خنجر لے کر آپ پر حملہ ہوا تھا, پھر وہ اپنا دو دھاری خنجر لے کر دائیں بائیں سب کو مارتا چلا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے؟ بس نہیں, آپ صحیح بخاری کی روایت پڑھیے, 3700 نمبر کی حدیث پڑھیے. اس نے عمر بن خطاب کو زخمی تو کیا, جب واپس آیا دونوں طرف سے مارتا گیا. کہتے ہیں 13 افراد کو زخمی کیا, جس میں سے 7 افراد کا انتقال ہو گیا, 7 افراد شہید ہو گئے وہیں پر یا اس کے بعد شہید ہو گئے. اللہ اکبر. آج تک ہم لوگ یہی جانتے ہیں نا کہ عمر بن خطاب شہید ہوئے, ان کے ساتھ 7 افراد اور شہید ہوئے. ایک آدمی بڑھتے ہیں اور اپنا کوٹ نما برنس جسے کہا جاتا ہے, کوٹ نما جو ہوتا ہے کوٹ, وہ جا کر اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں اور پھینکنے کے بعد اس کو دبوچ لیتے ہیں. دبوچنے کے بعد جب وہ مجوسی سمجھتا ہے, وہ فیروز لولو جو سمجھتا ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں, تو اپنے خنجر کو زمین پر گاڑتا ہے اور اسی پر اپنے گر جاتا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو ذبح کر لیتا ہے. یہ معاملہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے غور کیجیے گا. کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذبح کر لیا. ادھر حضرت عمر بن خطاب نے کیا کیا؟ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کر دیا اور کہتے ہیں آپ نماز پڑھاؤ, مصلی کر دیا. کہتے ہیں کہ اتنا معلوم تھا کہ ابھی صرف آگے کے لوگوں کو معلوم تھا. مدینہ کے اندر فجر میں نماز مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے والے بے شمار رہا کرتے تھے. آس پاس کے اطراف کے لوگوں کو معلوم نہیں پڑا, نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید قرات شروع نہیں ہوئی, شاید عمر بن خطاب بھول گئے ہیں رضی اللہ عنہ. تو بھولنے کی وجہ سے لقمہ دینے کے لیے سبحان اللہ کہہ رہے تھے, ہے نا. امام بھول جائے سبحان اللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے تھے. ان کو معلوم نہیں چلا, لیکن آس پاس کے لوگوں کو معلوم چل گیا تھا. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے
نماز مختصر پڑھا دی. پڑھانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا یا ابن عباس انظر من قتلنی. اے ابن عباس جاؤ ملاحظہ کرو، جاؤ دیکھو من قتلنی، مجھے کس نے قتل کیا ہے، مجھے کس نے مارا ہے، جا کر دیکھو پتہ کرو. کہتے ہیں وہ گئے اور ملاحظہ کر کے آئے واپس. کہا اے عمر بن خطاب، اے امیر المومنین، آپ کو مارنے والا کوئی اور نہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام مجوسی وہی ہے، مجوسی ہے وہی آپ کو مارنے والا. کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا. اور کیا شکر ادا کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کے لیے حمد ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا. یہ تھا انصاف، یہ تھا عدل، یہ تھی ہیبت، یہ تھی جلالت، یہ تھی جہادیدگی عمر بن خطاب ان کی، کہ کسی مسلمان کے اندر کبھی ایسا نہ ہوا یا کبھی ایسا عدل کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہوا کہ کوئی مسلمان آپ کو مارتا، شہید کرتا. کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے مارنے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ مجوسی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ ہی تو تھے جو عجمی غلاموں کو زیادہ رکھتے تھے. حضرت عباس ان کا معاملہ ہے، بہت زیادہ غلام ان کے پاس تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اے عمر بن خطاب، اگر آپ اجازت دیں تو جتنے بھی باہر کے لوگ غلام آئے ہوئے ہیں میں سب کو قتل کر دوں گا، میں ساروں کو قتل کر دوں گا. عمر بن خطاب نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا ہے. انہوں نے آپ کی زبان سیکھی ہے، جس قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، مسلمان ہو گئے. جس طرح تم حج کرتے ہو وہ بھی حج کرتے ہیں، تو تم کس طرح قتل کر سکتے ہو، کس طرح قتل کر سکتے ہو؟ جبکہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے ایک کندھے پر چھرا مارا ہے، دوسرا پہلو میں چھرا مارا ہے، اور ایسا چھرا مارا ہے کہ اوجھڑی اور اٹڑیوں تک پہنچ گیا ہے. ایسے معاملے میں انسان سوچے گا جو بھی جرم جس کا بھی ثابت ہو گیا سب کو مارنا ایک کنارے سے شروع کر دے گا. لیکن نہیں، عمر بن خطاب کا معاملہ ایسا نہیں تھا. کہا نہیں، کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں. آخرکار کہتے ہیں وہاں سے دیر ہو گئی، وہاں سے آپ کو منتقل کر دیا گیا گھر کی طرف، ان کے گھر کی طرف منتقل کر دیا گیا. کہتے ہیں گھر پہ جانے کے بعد نبیذ لائی گئی. نبیذ ایک قسم کی پینے کی چیز ہوتی ہے جو کھجوروں کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے. نبیذ لائی گئی، کہتے ہیں آپ کو پلایا گیا. کہتے ہیں پیتے ہی جیسے پیٹ میں گیا، اتڑیوں اور پیٹ کے راستے سے باہر نکل گیا. یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ اب آپ بچنے والے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد دودھ لایا گیا. کہتے ہیں کہ دودھ لانے کے بعد پھر پلایا گیا، آپ نے پیا اور پینے کے بعد پھر وہ اتڑیوں اور پیٹ کے ذریعے سے باہر نکل گیا. صحابہ اور دیگر تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے یقین کر لیا کہ اب عمر بن خطاب شہید ہو جائیں گے، اب بچیں گے نہیں. معاملہ یہ تھا. اب اس کے بعد کہتے ہیں یقین کر لیا کہ آپ شہید ہو جائیں گے، لہذا شہادت ہوئی ان کی اور وہ شہید ہو گئے. کس طرح شہید ہوئے، کیسے ہوئے، کہاں تدفین ہوئی، صحابہ کا معاملہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ٹاپک میں دیکھا جائے گا. آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تیرے اوپر بھروسہ، اعتماد اور توکل مکمل طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما.